سورہ طٰہٰ مکی دور کی سورہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى۔ طٰہٰ حروف مقطعات ہیں، اور ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے انا طٰہٰ انا یاسین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوصاف گنواتے ہوئے یہ فرمایا کہ میں ہی طٰہٰ ہوں اور میں ہی یاسین ہوں۔ ما انزلنا نہیں اتارا ہم نے، علیک القرآن آپ پر قرآن کو، لتشقى اس لیے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کی مشقت اور عبادت کی بہت زیادہ مشقت کرتے تھے، تو اس پر اللہ رب العزت نے شفقت کے ساتھ یہ بات فرمائی کہ ما انزلنا علیک القرآن نہیں ہم نے اتارا آپ پر قرآن، لتشقى کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، الا ہاں مگر، تذکرۃً بطور نصیحت کے ہے، لمن اس کے لیے جو یخشا ڈرتا ہے، یعنی جو اللہ کے حضور پیش ہونے سے ڈرتا ہے، یہ اس کے لیے ایک نصیحت ہے، ایک تذکرہ ہے۔ تنزیلاً یہ اتارنا ہے، ممن اس کی جانب سے جس نے خلق الارض پیدا کیا ہے زمین کو، والسماوات اور آسمانوں کو، العلا بلند، الرحمن وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، علی العرش عرش کے اوپر، استوى مستوی ہے، متمکن ہے عرش پر۔ اللہ کا عرش پر مستوی ہونا، متمکن ہونا، یہ تو معلوم ہے، اللہ نے ہمیں بتایا، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اس کی کیفیت وہ مجہول ہے، وہ ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ ہاں، اس کا عرش پر متمکن ہونا یہ اللہ نے ہمیں بتا دیا، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیسے ہے اور پھر کیا معاملات ہیں، اس کی تفصیلات یہ ہم نہیں جانتے۔ لہو اس کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ کے آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اسی اللہ کا، رحمان کا ہے، اسی کی ملکیت میں ہے، اسی کے اختیار میں ہے، اور اللہ نے انسانوں کے لیے اسے پیدا کیا اسی کی رضا جوئی کے لیے۔ وما بینہما اور جو کچھ بھی ان دونوں کے آسمان و زمین کے درمیان ہے، وما تحت الثری اور جو کچھ کے گیلی مٹی کے نیچے ہے، ثری کہتے ہیں گیلی مٹی کو، یعنی وہ پانی جو زمین کے نیچے ہے اور پھر اس کے نیچے جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ اور اگر تو آواز کو بلند کرے گا، بالقول بات کے ساتھ، یعنی بات کو بلند آواز سے کرے گا، فَإِنَّهُ تو بات یہ ہے کہ وہ يَعْلَمُ جانتا ہے، السر چھپے کو، وَأَخْفَى اور جو مخفی تر ہے، اخفا افعال کے وزن پر ہے، یعنی جو اس سے بھی زیادہ چھپی ہوئی بات ہے۔ ایک تو وہ بات ہے جو دل میں ہے، وہ تو سر ہے، اور وہ بات جو ابھی تک دل میں نہیں آئی ہے وہ اخفا ہے، یعنی وہ مخفی تر بات ہے، اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو اللہ ہے کہ کوئی بھی معبود نہیں ہے سوائے اس کے، لہ الاسماء اسی کے لیے نام ہیں، الحسنی اچھے، اچھے نام سب اسی کے ہیں۔ وہل اتاک اور کیا آئی ہے بات
تجھ تک حدیث بات موسیٰ علیہ السلام کی، اور کیا آئی ہے آپ تک بات موسیٰ علیہ السلام کی، مراد ان کا قصہ، ان کا واقعہ، اس جب کہ رعا دیکھا تھا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے نارن ایک آگ کو، فقال تو کہا لأہلیہ اپنے گھر والوں سے، امکثوا ٹھہرو، جب مدین سے واپس آ رہے تھے تو اس میں اپنے گھر والوں کو لے کر راستے میں کسی جگہ پر آگ دیکھی، جو آگ انہیں محسوس ہوئی، تو اپنے گھر والوں کی راحت کے لیے اور اس کے لیے جو ہے نا وہ چاہا کہ وہاں سے کچھ آگ لے آئیں یا راستہ معلوم کر لیں۔ فقال لأہلہ تو کہا اپنے گھر والوں سے، امکثوا ٹھہرو، انی یقیناً میں آنست میں نے محسوس کی ہے، نارن ایک آگ، لعلی شاید کہ میں آتیکم میں لاؤں تمہارے پاس، منہا اس میں سے، بقبس کوئی انگارہ، او یا کہ اجیدو میں پاؤں، علی النار آگ پر، ہدن کوئی راستہ، یعنی راستے کا معلوم کر لوں یا تمہارے لیے کوئی آگ لے آؤں تاپنے کے لیے، سیکنے کے لیے، سردی کی رات ہے۔ فلما تو جب اتاہا وہ آئے اس کے پاس، آگ جہاں دیکھی تھی وہاں پہنچے، نودیا آواز دی گئی، یا موسیٰ اے موسیٰ، انی یقیناً میں، انا ربک میں رب ہوں تیرا، فاخلع پس تو اتار دے، نعلیک اپنے دونوں جوتے، انکا یقیناً تو، بالوادی وادی میں ہے، المقدسی مقدس، طوً طوا کی، طوا جو لفظ ہے ویسے تو یہ اس کا طویہ یا طوا کا معنی کسی چیز کو لپیٹنا ہے، تو اس وادی کو طوا اس لیے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو مدین سے چلے مصر کے لیے تو بڑی تیزی سے راستہ طے کیا، گویا زمین ان کے قدموں میں لپٹتی چلی گئی، تو اس کے لیے اس کو نام دے دیا طوا کا۔ تو المقدس پاکیزہ وادی، یعنی وہاں اللہ رب العزت نے اس وقت اس وادی کو پاکیزہ قرار دیا، اور اللہ نے اپنا کلام کیا موسیٰ علیہ السلام سے، تو کہا کہ تو اپنے جوتے یہاں اتار دے، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ اور میں نے چن لیا ہے تجھے، اخترت میں نے چن لیا ہے، اختیار کر لیا ہے، کا تجھے، فَاسْتَمِعْ پس تو کان لگا کے سن، یعنی غور سے سن، لما اس کو جو یوحیٰ وحی کیا جاتا ہے، اننی یقیناً میں ہوں، انا اللہ میں ہی اللہ ہوں، لا الہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، الا انا سوائے میرے، فاعبدنی پس تو عبادت کر میری، وَأَقِمْ اور تو قائم رکھ، الصلاۃ نماز کو، لذکری میری یاد کے لیے، یعنی میری یاد کے وقت میری یاد کے لیے تو نماز قائم کر، ان الساعۃ یقیناً قیامت، آتیۃ آیا ہی چاہتی ہے، اکادو قریب ہے کہ میں، اخفیہا میں چھپا لوں اسے، لتجزا تاکہ جزا دی جائے، بدلہ دی جائے، کل نفس ہر ایک جان، بما تسعی اس کا جو وہ کوشش کرتی ہے، سعی یسعی ہے کوشش کرنا، یعنی جو بھی جان جو کچھ کوشش کر رہی ہے، کام کاج کر رہی ہے، تو میں اس کو بدلہ دوں، یہ قیامت اس لیے قائم کروں گا، فلا یصدنک پس ہرگز نہ روکے آپ کو، عنہا اس سے، یعنی اس قیامت اور آخرت سے، اور آخرت جنت کی تیاری سے، جنت کے حصول کے لیے جو بھی تیاری ہے کوشش ہے اس سے، فلا یصدنک عنہا پس نہ روکے آپ کو اس سے، من وہ جو کہ لا یؤمن بہا نہیں ایمان رکھتا اس پر،
وَاتَّبَعَ اور اس نے پیروی کی ہے ہواہ اپنی خواہش کی فتردہ پھر وہ گڑھے میں گرا ہے یعنی تردہ کا معنی جہنم میں گرنا وما تلکا اور کیا ہے یہ بیمینکا تیرے دائیں ہاتھ میں یا موسیٰ اے موسیٰ اے موسیٰ یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے قالا تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے ہیا عصایا ہیا یہ ہے عصایا لاٹھی میری اتوکا میں ٹیک لگاتا ہوں علیہا اس پر وآہش اور میں جھاڑتا ہوں بہا اس کے ذریعے سے علی غنمی اپنی بکریوں پر یعنی اپنی بکریوں پر اس لاٹھی کے ذریعے سے پتے جھاڑتا ہوں وَلِيَّ اور میرے لیے ہیں فیہا اس میں معارب کام اخرى دیگر یعنی اور کام بھی ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ اور کام میں اس سے لاٹھی سے لیتا ہوں قالا تو کہا اللہ رب العزت نے القِ ڈال دے پھینک دے ہا اسے یعنی زمین پر ڈال دے اسے یا موسیٰ اے موسیٰ فَأَلْقَا تو انہوں نے ڈال دیا ہا اس کو یعنی اپنی لاٹھی کو عصا کو فَإِذَا هِيَ تو فوراً ہی وہ ہو گیا حیّتٌ ایک سانپ تسعیٰ دوڑتا ہوا یعنی دوڑتا ہوا ایک سانپ وہ بن گیا قالا کہا اللہ نے خذھا پکڑ لے اسے ولا تخف اور تو خوف نہ کر ڈر نہیں سنعیدھا جلد ہی سین کا معنی جلد ہی نعید ہم لوٹا دیں گے ہا اسے سیرتہا اس کی سیرت پر الاولی پہلی ہم اس کو اس کی پہلی سیرت پر جیسے یہ لاٹھی تھی ویسے ہی لوٹا دیں گے وَضْمُمْ اور تو ملا لے اضمم ہے تو ملا لے یادا کا ہاتھ کو اپنے الی جناحے کا اپنے بازو اپنے گریبان کی جانب تخرج کہ وہ نکلے گا بیضاء سفید ہو کر من غیر سوء بغیر کسی بیماری کے برائی کے آیتن یہ ایک نشانی ہے اخری دوسری یعنی ایک اور نشانی ہے یہ یعنی ایک تو عصا ہو گیا اور دوسرا یہ ید بیضا ہو گیا لی نوریہ کا لی اس لیے کہ نوریہ ہم دکھا دیں کا تجھے من آیاتنا اپنی آیات اپنی نشانیوں میں سے الکبریٰ بڑی اپنی بڑی نشانیوں میں سے ہم آپ کو کچھ دکھائیں اذهب تو جا الی فرعون کی جانب انہو یقیناً وہ طغی سرکش ہوا ہے یعنی فرعون نے سرکشی کی ہے اختیار کی ہے مصر تو جا رہا ہے تو اب تو فرعون کے پاس جا